الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد. نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آگے اور اللہ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے. نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. دیکھیے جس وقت میں اور آپ پیدا ہوئے تھے پیدا ہوتے کے ساتھ ہی کسی نے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی تھی نا. اور یہ اذان اور تکبیر وہ تھی کہ اس کے بعد نماز کوئی نہیں. اور جب انتقال ہوگا تو اس وقت ہمارے اوپر نماز پڑھی جائے گی. اور یہ نماز وہ ہے اس سے پہلے نہ اذان کوئی ہے نہ تکبیر کوئی ہے. معلوم ہوا اس نماز کی اذان اور تکبیر دنیا میں آتے کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے. تو مومن کی زندگی کا خلاصہ اذان اور تکبیر اور نماز کے درمیان کا وقفہ ہے. بس ہمیں چاہیے کہ ہم اذان سننے کے بعد نماز کی تیاری میں لگ جائیں اور ہمارا دل اور دماغ اسی سوچ میں ہو کہ نماز ہم سے فوت نہ ہونے پائے, اللہ کے احکام ہم سے فوت ہونے نہ پائیں. میرے پیارے بھائی میرے پیارے بزرگ دوست حضرت مولانا عبد الرحمن اطہر صاحب آپ کے سامنے اپنا درد دل بیان فرما رہے تھے. حقیقت یہ ہے دوستو بہت زمانہ ہو چکا سنتے سنتے اب ہم سن ہو چکے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم عملی میدان میں قدم رکھیں. ایک مرتبہ میں اپنے گجرات کے اپنی مسجد کے اندر اعتکاف میں تھا. اعتکاف بیٹھنے کی تیاری تھی. کیا ایک نوجوان بچی کا نظام آباد سے فون آیا اور کہ حضرت میں آپ سے میرا اسلامی تعلق ہے اور میری ایک سہیلی ہے اس کا رشتہ طے ہوا ہے. لڑکے والوں نے 5 تولہ سونا مانگا ہے. 3 تولے کا انتظام ہو چکا 2 تولہ باقی ہے. اللہ نے مجھے صاحب حیثیت بنایا ہے تو کیا میں زکوٰۃ میں سونا اس کو دے سکتی ہوں؟ اپنی زکوٰۃ سونے کی شکل میں اس کو دے سکتی ہوں تاکہ اس کا 5 تولہ جو مانگ ہوئی ہے وہ پوری ہو سکے. رمضان کے بعد ٹکٹ بنوایا اور نظام آباد تو نہیں بلکہ جگتیال کے علاقے میں میرا سفر ہوا. اور اس زمانے میں اتنے درد کے ساتھ میں نے بات کہی. کئی نوجوان کھڑے ہوئے اور جس گھر پہ میرا محمود علی افسر کر کے ہی گھر پہ قیام تھا وہ جلسہ گاہ سے وہاں تک بغیر چپل کے ایسی بائک کے پیچھے پیچھے چل کر آئے اور کہ حضرت آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی. ہم نے عہد کر لیا ہم ننگے قدم چل کر وہاں سے آئے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنی شادیوں کے اندر یہ خرافات نہیں کریں گے. اور انہوں نے الحمدللہ اس پر عمل کر کے دکھایا. تو دیکھو یہ ماحول بنتا ہے دیکھا دیکھی سے. اس کے مجمع کے اندر جتنے افراد بیٹھے جوان ہوں یہ نوجوان ہوں یہ بوڑھے ہوں ان کے اندر جتنی اچھائیاں ہیں یہ برائیاں ہیں. اگر ان سے یہ پوچھے کہ یہ اچھائی آپ کے امی میں بھی ابا میں بھی دادا میں میں سب کو جانتا ہوں یہ کہاں سے آئی تو وہ کسی صحبت کا ریفرنس دیں گے کہ میں فلاں ماحول میں رہا تھا فلاں ہاسٹل میں رہا تھا فلاں روم میں رہا تھا فلاں گاؤں میں رہا تھا وہاں سے آئی. معلومات کسی ماحول سے منتقل ہوئی. ماں بہنوں سے پوچھو کہ آپ نے یہ پکوان کیسے سیکھا. کہ ہمارے یہاں سعودی سے ایک عورت آئی ہوئی تھی ہمارے پڑوس میں ہم ایک مرتبہ ان کے گھر بیٹھنے کے لیے گئی تو وہ کچھ پکا رہی تھی ہم نے کھڑے ہو کے دیکھنا شروع کیا ہم بھی سیکھے. تو دیکھو اچھا کھانا پکانے کا پکوان وہ کسی کی صحبت سے سیکھا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں اگر کوئی بچہ زندگی بھر گالی نہ دے یہ ممکن ہے لیکن گالی دینے والے بچوں کے ساتھ کھیلے اور زندگی میں ایک بار بھی گالی نہ دے ناممکن ہے. ایک بچہ زندگی بھر بیڑی سگریٹ نہ پیے ممکن ہے لیکن
बीड़ी सिगरेट पीने वाले माहौल में रहे और एक बार भी न पिए नामुमकिन है। माहौल के अंदर आदमी ढलता है, माहौल मुंतकिल होता है, सोहबत का असर होता है। इसलिए कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो, सालिहीन के साथ रहो, उनके साथ रहते रहते तुम भी सालिह बन जाओ। ये जो जहेज ये आया कहाँ से? उसकी तारीख है। किसी बाप ने अपनी बच्ची का निकाह एक बहुत खूबसूरत नेक सीरत लड़के से किया। लड़के की माली हालत बड़ी कमजोर थी। बाप ने सोचा मेरी बच्ची जब दुल्हन बन के इसके घर जाएगी, 2-4 दिन ये अपने कारोबार पर नहीं जाएगा, घर पर रहेगा, इसके दोस्त अहबाब मिलने के लिए आएंगे, तो इसके घर में तो इसका ख्वाल इकराम की कोई गुंजाइश है नहीं, क्यों ना मैं इसको 2-4 कुर्सी दे दूं, जी 2-4 कुर्सी दे दूं, कुछ रूखा सूखा अनाज दे दूं, ताकि मेरी बेटी इनके दोस्त अहबाब का इकराम करे। तो एक जरूरतमंद दामाद को खुशहाल ससुर ने जरूरत की चीजें जरूरत के दर्जे में दी थी, लेकिन देखने वाले ने देखो वो इसने अपने दामाद को जी ये चीज भी दी, कहा मैं ये भी दूंगा, मैं ये भी दूंगा। फिर क्या था? फिर तो आइटमा बढ़ने शुरू हो गए, फिर तो चीजों का इजाफा होना शुरू हुआ। वो जहेज जहाज बन गया, वो जहेज जहाज बन गया। और फिर नतीजा कहाँ तक पहुंचा? फिर कहते हैं उर्दू जुबान में मारने वाले का हाथ रोका जा सकता है, बोलने वाले की जुबान नहीं रोकी जा सकती। फिर एक मौका ऐसा भी आया हमारे यूपी में, एक बाप ने अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता किया और सोचा कि मैं इतना जहेज का सामान दूंगा कि किसी की जुबान बोलने की गुंजाइश नहीं रहेगी, इतना कुछ दूंगा। चुनांचे उसने जब बारात आने वाले को फोन कर दिया कि बच्ची का सामान थोड़ा ज्यादा हो गया है, लिहाजा आप लोग बस लेके तो आने वाले हो, बस में सामान नहीं जाएगा, अलग से आप ट्रक लेकर आएंगे। चुनांचे बड़ा सा ट्रक आया और सामान उस पर लोड किया गया। अब वो फुल ट्रक जब था तो मेन हाईवे से देहात के अंदर जब वो मुड़ा तो दाएं बाएं खेतों के अंदर पानी तो नहीं आया, जमीन नरम हो गई थी। तो वो ट्रक का पहिया चक्का कहीं फंस गया। अब सारे बस वाले आगे पीछे जो बाहर चले थे रुके, कब ऐसा करो, ऐसा तरतीब बताई। किसी ने कहा ऐसा करो, नई मिट्टी खोद कर ये खाई बन गई है, पहिया घूमते घूमते जो गहरापन हो गया है इसके अंदर नई मिट्टी डालो। कैसे डालना नई मिट्टी? और उसने जो सामान दिया है ना, इसका ढक्कन खोलो, इसमें हवा निकलेगा, उससे खोल के डालो। अब वो लोग बोला और जहेज के सामान की जांच पड़ताल हुई तो फावड़ा तो था नहीं, तो सब ने फावड़ा तो दिया नहीं, तब क्या किया हो? उसने तो ये सोच के सारा सामान दे रहा था जी कि किसी को कौन सी रखने की जरूरत नहीं होगी, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्होंने कुछ बन दिया। लेकिन लोग को मारने वाले का हाथ रोका जा सकता है, एहसास करने वालों की जुबान को कभी नहीं पकड़ा जा सकता। हो गया ना? शेख सादी अब्दुल्लाह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, मिसालों के साथ उन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी बातें फरमाई हैं। वो फरमाते हैं अपने बच्चों को लेकर और अपने छोटे बच्चों को लेकर सफर पर निकला, शायद बच्चों को देखने का सफर था। तो 3 अफराद थे, एक बच्चा था, एक बाप था, एक बेटा था। अब 3 चल रहे थे, सामने कुछ वक्त पानी भरी थी। उन्होंने कहा कैसे बेवकूफ लोगे, सवारी साहब में पैदल चल गए। ये थोड़ा सा आगे बढ़े और दोनों बैठ गए, थोड़ा आगे चले, कुछ लोग की चौपाल पर बैठकर कभी दिए थे, कैसे बेवकूफ है, सवारी अच्छा कमजोर थी, उस पर बाप बेटे दोनों बैठ गए। थोड़ा आगे चले, दोनों बैठ गए, बाप ने कहा बेटे बैठे तो बैठ गया, बेटा बैठ गया। तीसरा मतलब आया, हाँ शर्म आनी चाहिए, प्यार आने चाहिए, बेटा खुद बैठा हुआ है, पूरे बाप को पैसा करा, बेटा टूट गया, अब तो बैठ गए। चौथा मतलब आया, शर्म आना चाहिए, खुद उठा होकर बैठा हुआ है, छोटे से बच्चे को पैसा करा, बाप कर गया। और कहने लगा बेटा क्या करे, न बैठे तो मुसीबत, दोनों बैठे तो मुसीबत, तू बैठे तो मुसीबत, मैं बैठू तो मुसीबत। ये तो लोग बोल, ये तो जीने नहीं देंगे लोग। बेटा क्या करना चाहिए? बच्चे ने कहा अब्बा आप अब्बा हैं, आपका तजुर्बा बड़ा है, आपकी जो मर्जी, कहा जो चाहे लोगों को कहने दो, हम तो वो करेंगे जो हमारे दिल में आएगा। मेरे भाइयों, अब मैं यहां से एक नतीजा निकाल के आपको बताता हूं, कहने दो चाहे लोगों को जो कहे वो करें जो अल्लाह उसके रसूल ने कहा है, इसमें कामयाबी।
میرے اللہ اس کے رسول نے جو کہا ہے ہم وہ کریں. میرے ایک بڑے پیارے دوست تھے, کووڈ کی وبا میں جو دنیا سے رخصت ہوئے ان میں سے ایک وہ بھی تھے. اور مجھے اس کووڈ کے اندر ہزاروں سینکڑوں ملنے والوں کی موت کی خبر آئی, لیکن جو رلایا مجھے جس موت کی خبر نے, اس میں سے ایک یہ شخص تھا جس کا واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں. اور ایک مفتی فیض الوحید صاحب جو جموں کے اندر ہوا کرتے تھے, بڑے صاحب نسبت میرے نوجوان دوست تھے. ان کا نام تھا رشید خان, جن کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ یہ جس جگہ میری گجرات میں رہائش ہے اس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ان کے گاؤں ہے. کسی زمانے میں بالکل اوباش قسم کے تھے, اللہ نے ہدایت دی اور پھر علماء صلحاء کے ساتھ محبت قائم ہوئی. کروڑ پتی آدمی تھا, سیدھی سادھی زندگی گزارنے والا, کروڑ پتی آدمی, دونوں ہاتھوں سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں خرچ کرنے والا. ایک مرتبہ ایک نوجوان بچے کو لے کر میرے یہاں خانقاہ پر آئے اور کہنے لگے, حضرت یہ میرا بیٹا ہے, ڈاکٹر نعیم خان, ڈینٹسٹ ڈاکٹر ہے, آپ دعا فرمائے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو دست شفا عطا فرمائے. بس یہ دعا ہوئی اور وہ اپنے گھر اور میں اپنے گھر. 4-5 دن کے بعد وہ میرے پاس آئے اور میرے کسی کام سے آئے تھے یا کوئی دعا کے لیے آئے تھے. بہرحال وہ بیٹھے, کافی دیر بات ہوئی. جب چلنے لگے میں رخصت کے لیے دروازے تک پہنچا. کہا حضرت وہ جو بیٹا, میں کہا ہاں ڈاکٹر نعیم خان جمعہ کے دن آیا تھا, کہ حضرت اس کا پرسوں نکاح ہوا اور کل ولیمہ ہو گیا. میں نے کہا سنو, اس دن تو آپ نے ڈاکٹری کی دعا کروائی تھی, ڈاکٹری کی خبر دے کر, نکاح کے بارے میں تو کچھ آپ نے بتایا نہیں, تو یہ کیسے ہوا؟ کہ حضرت بس چٹ مانگنی پٹ گیا. میں نے کہا ذرا 2 منٹ بیٹھے مجھے بتائیے. وہ بیٹھے. کہ حضرت آپ ہی سے تو سنا ہے سادگی سے کرو, سنت کے مطابق کرو, سادگی سے کرو, اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بالکل صحیح, شاباش, بیٹھیں. وہ بیٹھ گئے. کہا یہاں چند کلومیٹر کے فاصلے پر بائیں طرف میری ایک سالی کا گھر ہے, یعنی اس کی سسرال ہے. میں اپنی سالی کے یہاں اپنے ساڑو بھائی سے ملنے کے لیے گیا. جیسے میں وہاں گیا تو ساڑو بھائی تھے نہیں گھر میں, سالی پردے میں تھی. اس نے کہا بھائی جان ایک بات کہوں آپ سے؟ کہ جی کہو. کہ جس دن آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تھا اسی دن میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی. تو ہم دونوں بہنوں نے آپس میں یہ بات کہی تھی جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو ہم دونوں آپس میں مل لیں گے. اب آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا, میری بیٹی فارغ ہو گئی تعلیم سے, اب کچھ طے کر لو. تو رشید خان نے اپنی سالی کو کہا میں آپ کی بات سے یہ مطلب سمجھا ہوں کہ آپ اپنی بچی کا رشتہ میرے بچے سے کرنا چاہتی ہیں, یہی بات ہے نا؟ کہ جی ہاں. تو کہا اس میں کیا مسئلہ, ابھی بیٹھ لیتے ہیں, ابھی منگنی کر لیتے ہیں, ابھی نکاح کر لیتے ہیں, ابھی رخصتی کر لیتے ہیں. تو کہا بھائی جان آپ مذاق مت کرو, کہ دیکھو تم میری سالی ضرور ہو لیکن شریعت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں تم سے مذاق کروں. میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں. کہ دلہا کہاں ہے؟ اس نے جیب میں سے فون نکالا. کہ بیٹا نعیم خان کہاں ہو؟ کہ ابا گھر پر ہوں. اپنی خالہ کے گھر میں کتنی دیر میں آ سکتے ہو؟ کہ ابو 10 منٹ میں. تو آ جاؤ. لڑکا یہ سمجھا کہ ابا کے پاس ٹاٹا سومو ہے اور پرانی انداز کی گاڑی ہے. ابا سیدھے سادھے مزاج کے ہیں. لگتا یہ ہے, اور وہ دھکا گاڑی ہو گئی آج کل, دھکا مارنا پڑتا ہے. لگتا یہ ہے وہ گڑبڑ ہو رہی ہے, اسٹارٹ نہیں ہو رہی, اس لیے گاڑی دوسری اٹھائی اور پہنچا. جیسے وہاں پہنچا تو اس کے ساڑو بھی آ چکے تھے. تو ان کی سالی نے کہا, یعنی بیوی نے اپنے شوہر کو کہا بھائی جان آئے تھے تو میں نے ان کے سامنے یہ بات کہی. جب یہ کہی تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, ابھی منگنی کر لیتے ہیں, ابھی نکاح کر لیتے ہیں اور ابھی رخصتی. جب میں نے کہا کہ دلہا کہاں ہے؟ کہ دلہا بھی ابھی آتا ہے. وہ تو انہوں نے بلا لیا لڑکے کو. اب میں کیا کروں؟ اب وہ اپنے ساڑو کا ادب احترام بھی کرتے تھے, دونوں ساڑو ضرور تھے. وہ پیچھے کے حصے میں گئے مکان کے اور خاندان کے کسی بڑے آدمی سے جن سے مشورہ کیا کرتے تھے فون کیا کہ رشید خان آئے ہوئے ہیں میرے ساڑو, اور میری اہلیہ نے ان سے یہ بات کہی, انہوں نے یہ کہی, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو رشید خان جیسا آدمی اگر آپ کو رشتے کے لیے مل رہا ہے, اس کا بیٹا, تو وہ تو 24 کیرٹ سونا ہے, وہ جیسے کہے گا ویسے ہی کرے گا بھی. لہٰذا تم کر گزرو اور ہمارا کوئی اعتراض نہیں, ہم اس پر خوش ہیں. خیر وہ آئے آگے حصے میں اپنے ساڑو سے ملے. اتنے میں وہ نعیم خان بھی آ گیا لڑکا. لڑکے سے کہا بیٹا میں تیرا نکاح اس گھر کے اندر تیری خالہ کی بیٹی سے کرنا چاہ رہا ہوں, کیا تم تیار ہو؟ کہ ابا جیسی آپ کی مرضی. اب یہ بچہ اپنے گھر سے آیا اور اس کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں ہے کہ آج میرا رشتہ ہونے والا, نکاح ہونے والا ہے. بیٹھ گئے. اللہ کی شان, رشید خان پڑوس میں مسجد تھی, امام صاحب کو بلا لائے. اپنے بیٹے کو کہا بیٹا میری گاڑی کے ڈیسک ٹاپ میں
1 लाख रुपए रखे हैं, उठा के लाओ। इमाम साहब से कहा, इमाम साहब महर फातिमी जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बताओ कितनी है? ये सोने का नंबर है, सुनार का पूछो। तो उस जमाने में तकरीबन 60, 65, 70 हजार रुपए बनती थी। कैश निकाल के टेबल पर रख दिया और बाहर गए, कुछ लोग खड़े थे, अरे भाई आ जाओ, कुछ नए काम होने जा रहा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ। 8-10 लोग जमा हो गए। कहे ये मेरा बेटा, बेटी पर्दे के पीछे, बेटी का बाप ये, बेटे का बाप मैं, और आप लोग सब हाजिर मजलिस। बात तय हो गई है, रिश्ता हो चुका है और अब आपको निकाह पढ़ाना है और आपको खुतबा सुनना है। इमाम साहब निकाह पढ़ाई, मेरे फातिमी नकद 5 मिनट निकाह पढ़ा दिया। अब दुआ हो गई। रशीद खान ने उठते हुए कहा, बेटा नहीं, देख मैं तो चला, कुछ काम है मुझे, तू अपनी दुल्हन को लेकर घर आ। और अपने शहरों से कहा कि 1.5 घंटा मैं आपको देता हूं, 1.5 घंटे में अपनी बच्चे को तैयार करके बच्चे के साथ बिठा दो। और अपने बच्चे को कहा, बेटा अपनी दुल्हन को अकेला मत लेके आना, आज तक जो तेरी खाला थी आज के बाद वो तेरी सासू मां भी बन गई है, लिहाजा उसको भी साथ लेके आना ताकि उसको शर्म हया अकेले में न रहे। चुनांचे करने चला, सलाम किया और रुखसत हो गए। सीधे गए बाजार, 2-3 किलो बकरे का कीमा खरीदा, कुछ बिस्किट लिए, कुछ खारा नमकीन लिया और अपने घर आए। शाम हो गई। उधर घर पे कह दिया कि दुल्हन आने वाली है। खैर वो कमरा बच्चियों ने सबने तैयार कर दिया। अब रात हो गई। सुबह के वक्त तहज्जुद के वक्त उठे, अरे बच्चों उठो सब और अल्लाह के सामने सजदे शुक्र अदा करो। सब उठे, तहज्जुद की नमाज हुई, फजर की नमाज के लिए मस्जिद गए। जाते जाते कह गए महल्ले अपने घर में कि मेरे महल्ले की मस्जिद में 20 से 25 लोग होते हैं फजर की नमाज में। घर वालों से कहा इतनी रोटी बना दें, वो कीमा जो मैं लाया था उसको भून दे, तैयार कर दे, बिस्किट वगैरह पूरा दस्तरखान चुन दे, फजर की नमाज के बाद वलीमा होने वाला। अब नमाज हुई। नमाज के बाद जैसे सलाम फेरा खड़े हुए, भाई मैं रशीद खान, मेरा बेटा डॉक्टर नईम खान, रात उसका निकाह हुआ है, अभी वलीमा है, इमाम साहब, मुअज्जिन साहब, सारे मुसल्ली मेरे घर तशरीफ लाएं वलीमे पर और बच्चों को दुआ दें। ये कह के वो तो इंतजाम के लिए निकल गए। अब लोग चप्पल पहन गए, कह रहे भाई कैसा निकाह, ये कब हुआ? सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भाई किसी ने मस्जिद में खड़े होकर ये बात ऐलान की है तो कोई मजाक तो नहीं किया, चलो देख लेते हैं कैसा है क्या है। खैर गए वहां तो देखा कि गरम गरम कीमा बना हुआ है, गरम गरम चपाती रखी हुई है, चाय है, नाश्ता है। सब लोगों ने गरम गरम नाश्ता किया और ये नाश्ता ये वलीमा बशक्ल नाश्ता हुआ और सब ने दिल से दुआएं दी। मैंने कहा नहीं रशीद खान मुबारक हो तुमको। मुझ जैसा आदमी अगर अपने बच्चों का निकाह इस तरह करता तो लोग यूं कहते हैं मौलाना के पास खर्च करने को था कुछ नहीं, सादगी की आड़ में, सुन्नत की आड़ में अपनी गुर्बत को छुपा लिया। लेकिन तुम जैसा करोड़पति आदमी अगर ऐसा करेगा तो ये एक मिसाल बनती है। मेरे भाइयों, मैं बावजू हूं, खाने खुदा में बैठा हूं जी, और बड़े दर्द के साथ आपके सामने कह रहा हूं, ये कोई मुबालगा नहीं। फिर मैंने इस वाकये को लिखा और इतना बयान किया कि मुझे अजबर हो गया। लिखने के बाद मैंने रशीद खान को बुलाया कि रशीद खान मेरे यहाँ माहाना एक दवाई दिल रिसाला निकलता है, उसमें मुझे उसको शाये करना है, तो इसमें कोई गलती तो नहीं, जरा सुन लो। तो सुना उन्होंने तो नईम खान के नाम में थोड़ा सा गड़बड़ था, कहा बस ये करेक्शन है, बाकी सब कुछ ठीक है। फिर मैंने उसको शाये किया, अलग से भी लोगों ने तकसीम किया और न जाने कितने लोगों ने फिर रशीद खान को मुबारकबादी के फोन किए जी। दोस्तों अगर करेंगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये जो शादियों के अंदर आइटम बढ़ते जा रहे हैं, ये देखा देखी बढ़ते जा रहे हैं, उसने ये किया तो इसने ये किया। किसी जमाने में सिर्फ छुआरे तकसीम होते थे, अब छुआरे के साथ चॉकलेट का भी इजाफा हो गया, चॉकलेट के साथ में जी किसी और चीज का भी इजाफा हो गया, तीसरी चीज का भी, इस तरह की शीशी का भी इजाफा हो गया। ये आइटम क्यों बढ़ रहे हैं? देखा देखी। तो जब देखा देखी आइटम बढ़ सकते हैं तो देखा देखी आइटम घट भी तो सकते हैं। इसलिए जो नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, देखो बूढ़ों से तो अब हमें कोई तवक्को नहीं रही और वो तो मजबूर हो गए, क्यों? इसलिए कि वो कर गुजरे, अब उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। जो उन्होंने कर दिया, जो ले लिया, जो दे दिया, अब उसकी तलाफी तो नामुमकिन से नजर आती है। लेकिन आप नौजवान हैं, अगर आप अज़्म और इरादे और अहद कर लें इस बात का कि इंशाअल्लाह हम लेन देन बगैर का निकाह करेंगे, खुदा की कसम खा के कहता हूं, यकीन के साथ कहता हूं, बहुत जल्द इनकलाब आ जाएगा। जवान जवान बच्चियां हराम कारी में इसलिए लगी हुई हैं, हलाल तरीके से कोई निकाह करने वाला है नहीं, और मेरा बाप हलाल तरीके से
میرا نکاح جس طرح سے دنیا میں ہو رہا ہے ویسا کرنے کی اس پہ سکت ہے نہیں، لہٰذا وہ چاہتی ہے میرا ہاتھ پکڑ کے کوئی بھاگ جائے، کہیں انسٹاگرام سے کسی سے دوستی کر رہی ہے، کہیں واٹس ایپ پہ چیٹ کر رہی ہے، کہیں کچھ اور کہیں کچھ. اس کی وجوہات نوجوان بچوں کا عزم اور ارادہ کمزور ہونا ہے. اگر یہ عزم و ارادے کریں کہ ہم انشاءاللہ بغیر لین دین کا نکاح کریں گے، ہم انشاءاللہ صاحب یہ سنت و شریعت کے مطابق کریں گے. ہر نماز کے بعد ارے بارات میں مجمع بلایا جاتا ہے، کیا یہ مجمع نہیں ہے؟ اگر اس محفل میں اگر 2 5 10 نکاح اگر کیے جائیں اس وقت تو کیا وہ نکاح نہیں ہوں گے؟ کیا یہ تشہیر کے لیے کافی نہیں ہے مجمع؟ ہر نماز کے اندر اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے کہ سب کو پتہ چل رہا ہے بھائی فلاں کی بیٹی فلاں کا بیٹا آج کے بعد منقوعہ یہ نکاح کے رشتے میں منسلک ہونے کے بعد ابھی زندگی گزارے ہیں. جی تو اسلام نے تو اتنا آسان کیا، اسلام نے نکاح کو سستا کیا، زنا کو مہنگا کیا، لیکن ہم لوگوں نے اور ہم لوگوں کے مالداروں کے چوچلوں نے نکاح کو مہنگا کر دیا، زنا کو سستا کر دیا ہے. اس لیے یہ واقعہ سنا کر اصل یہ بتانا تھا کہ اصلاح معاشرے میں سب سے بڑا جو ناسور ہے ہماری زندگیوں میں، جو نہ ہمیں تعلیم میں آگے بڑھنے دے رہا، نہ ہمیں صحت کے اعتبار سے ڈیولپ ہونے دے رہا. باپ پتھرے لیے پھر رہا ہے، باپ کینسر لیے پھر رہا ہے، علاج اس لیے نہیں کر رہا، 1 2 لاکھ روپے اس میں خرچ ہوں گے تو نکاح کی جو آئٹم ہے اور نکاح کی جو پروگرام ہے اس میں کمی آ جائے گی. اور جس دن اپنی بچی کو رخصت کرتا ہے ایسا کنگال ہو چکا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بڑا میجر آپریشن کرنا ہو جائے تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہاسپٹل کی فیس بھر سکے. ایک باپ نے اپنی بیٹی کو رخصت ہوتے وقت یہ کہا تھا، بیٹی اب تم رخصت ہو رہی ہو، جس گھر سے جا رہی ہو اس گھر سے یہ اپنی رخصتی کو آخری سمجھنا، اب تم اس گھر میں واپس نہیں آ سکتی، اس لیے کہ تمہاری شادی کا پورا انتظام اس گھر کو میں نے بیچ کے کیا ہے، 2 دن کے بعد اس کو خالی کرنا ہے. اب جو ہے میں تمہیں بتاؤں گا کرائے کے دوسرے مکان پہ تمہیں آنا ہوگا، لہٰذا اس پر آنا، آج آخری نظر ڈال کے اس مکان پہ چلی جاؤ. پیارے نوجوانوں، تم تو منہ پھٹ کر کے کہہ دیتے 1 لاکھ روپے دے دو، 1.5 لاکھ روپے دے دو جی، اور اتنا سونا دے دو. تمہیں جو سونا دیا جاتا ہے، امت کی بہنیں، امت کی بیٹیاں، تمہاری سگی بہنیں ہم سے مسئلہ پوچھ رہی ہیں، زکات دی جا رہی ہے، تمہیں تمہاری مانگوں کو پورا کیا جا رہا ہے زکات کے سونے سے. تمہیں سونے سے اگر اتنا ہی پیار ہے تو پیالہ لے کر ہر نماز کے بعد مسجد میں صدا لگایا کرو، ہمیں سونے سے پیار ہے، پلیز ہمیں ذرا سونا دے کے جاؤ بھیک میں. ہائے ہائے، تو میرا نکاح ہوا میری سگی ماموں کی بیٹی سے. میری ممانی، ہمارے علاقے میں رواج تھا کہ جب داماد جب بھی اپنے گھر پہ آتا، ساس بوڑھی ہو جاتی ہے لیکن داماد کو 150 روپے ضرور دیتی ہے اور داماد بھی اپنا حق سمجھ کے اس کو لیتا ہے. تو دروازے پہ جب رخصت ہوئی تو کہا بیٹا یہ قبول کر لو. میں نے کہا مامی سنو، کل تک میری تم مامی تھے، آج مامی بھی ہو ساس بھی ہو، یعنی ماں بھی بن گئی. آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے قوت بازو میں برکت عطا فرمائے، اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرمائے. اب تو میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہاری ضرورتوں کو تکفل کروں، تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں، نہ کہ تمہارے ذمہ ہے کہ تم مجھے دو. محلے کی دوسری عورتیں بھی کسی کے ہاتھ میں 100 روپے، کسی کے ہاتھ میں 50 روپے تھے، وہ لے کے کھڑی تھی. تو جب میں نے مامی کو روک دیا تو ظاہری بات ہے کہ اس نے بھی اشارہ کر دیا کہ یہ ذرا بہت سخت ہے، اس قسم کے معاملوں میں یہ نہیں لے گا. تو انہوں نے بھی اپنا واپس اپنے ہاتھوں کو سمیٹ لیا، نہیں دیا. الحمدللہ وہ دن اور آج کا دن میں اپنی اہلیہ سے کہتا ہوں، دیکھو محلے کے اندر کچھ بوڑھی عورتیں ہیں جنہوں نے مجھے بھی محبت کی نظر سے دیکھا، میرے سر پہ بھی دست شفقت پھیرا، تمہیں بھی محبتوں سے رخصت کیا، تم اب گھر پہ جاری ہو. 6 مہینے کے بعد جتنی بوڑھی عورتیں ہیں محلے میں یا جتنی ایسی ہیں جنہوں نے تم پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، ان کے لیے کچھ ہدیہ لے کے جاؤ، کچھ دوپٹے لے کے جاؤ، مصلی لے کے جاؤ، قرآن پاک کے نسخے، کتابوں کے نسخے لے کے جاؤ، چاہے جتنے میں لا کے دوں گا تاکہ تم ان کی محبت کا کچھ حق ادا کر سکو. وہ لے کے جاتی ہے الحمدللہ اور دعائیں لے کر آتی ہیں. تو جو کرنے کے کام ہے دوستو وہ کریں، جو نہ کرنے کے کام ہیں ان سے بچیں. دیکھو ایک روایت کے مطابق، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے. ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائی. 18,000 مخلوق میں ایک میں اور آپ بھی ہیں، ایک 9، 18,000 مخلوق میں میں اور آپ بھی ہیں. اور 18,000 مخلوق میں اللہ نے ایک مخلوق کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا، ورنہ ایک عمل اللہ کا بیکار عبث مانا جاتا، اور اللہ کا کوئی کام بیکار اور عبث نہیں.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے 18,000 کس لیے پیدا کی اس کو تو ہم نہیں جانتے. اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کا مقصد وہ ہے جو کسی مخلوق کو پیدا کرنے کا نہیں ہے، وہ ہے اللہ کی محبت اور معرفت حاصل کرنا. تو مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کی محبت اور معرفت حاصل کرنا. اب یہ ہوا ٹاسک، یہ ہوا ہدف، محبت و معرفت کو حاصل کرنا. اس ہدف کو پانے کے لیے اللہ نے 2 راستے بنائے، اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا. اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا، یہ 2 راستے ہیں. اور ان 2 راستوں پر چلنے کے لیے اللہ پاک نے 2 ہیلپر بنائے. ایک ہے اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا اور دوسرا ذکر اللہ کا اہتمام کرنا. جو بندہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرتا ہے، ذکر اللہ کا اہتمام کرتا ہے، ان 2 کی برکت سے اللہ تعالیٰ اوامر پر عمل کرنا آسان فرماتے ہیں، نواہی سے بچنا اللہ پاک آسان فرماتے ہیں. تو کتنا سلیبس ہے زندگی گزارنے کا، کتنا آسان ہے. لیکن دوستو ہم نے آسان کام کو اپنے لیے مشکل کر لیا ہے. اس لیے علماء صلاح سے رابطہ رکھیں، اپنے بڑوں سے جڑ کر رہیں. انشاءاللہ ان کی صحبت کی برکت یہ ہوگی، اگر نفس و شیطان کے بھٹکانے سے اگر راستے سے ہٹ بھی گئے، بھٹک بھی گئے، ان کی دعائیں ہمیں لا کے راہ راست پر کھڑا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دوستو کچھ نوجوان بچے توبہ طائب ہو کر اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کر کے محبت بھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں. وہ عاجز آ چکے ہیں، اپنی گناہوں بھری زندگی گزارتے گزارتے اب وہ تھک چکے ہیں اور اللہ کے نیک بندے بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو میں آپ کو توبہ کے کلمات پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے صدق دل کے ساتھ زندگی بدلنے کے ارادے سے یہ کلمات پڑھتے چلیں. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کا شکر ہے یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ توبہ طائب ہو گئے. اب زندگی گزارنے کا ہلکا پھلکا کچھ معمولات سمجھ لیں. روزانہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، ایک درود شریف کی پڑھیں. استغفار سے دل پاک اور صاف ہوگا، درود شریف سے دل منور ہوگا. ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی. پاؤ پارا قرآن پاک کی کم از کم قرآن پاک کی تلاوت کریں. 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی پوری کوشش کریں کہ گناہ بالکل نہیں کرنا، گناہ بالکل نہیں کرنا. دوستو ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ صرف اور صرف فرائض و واجبات پر عمل کرے، کوئی نفل کام نہ کرے، کوئی نفل نہ پڑھے. نفل تو نفع کے لیے ہوتے ہیں، پڑھے گا کرے گا تو اجر ملے گا، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں. لیکن فرائض و واجبات کو اگر نہیں کرے گا تو گناہ ہوگا. تو کوئی بندہ فرائض و واجبات پر عمل کرے، کوئی نفل نہ کرے، لیکن گناہ بھی کوئی نہ کرے، خدا کی قسم سیدھا جنت میں جائے گا. لیکن ایک بندہ فرائض و واجبات پر بھی عمل کرتا ہے، نوافل پر بھی خوب عمل کرتا ہے اور من مرضی کے گناہ بھی کرتا ہے، تو جنت میں جانا نہ جانا تو بات کی بات ہے، جہنم میں ضرور جائے گا. اس لیے دوستو پورا اہتمام اس بات کا کریں. جی جیسے کہ حضرت مولانا نے حدیث کا حوالہ دیا کہ گناہوں سے بچیں تکن اعبد الناس. جو بندہ گناہوں سے بچے گا وہ سب سے بڑا عبادت گزار کہلائے گا. تو کریں گے نا انشاءاللہ. گناہ بالکل نہ کریں. پھر ہر ایک کے گناہ الگ ہیں، جوانوں کے الگ، بوڑھوں کے الگ، عورتوں کے الگ، مردوں کے الگ، چھوٹوں کے الگ، معمر لوگوں کے الگ.
مالداروں کے الگ، غریبوں کے الگ، کسی کی نگاہ قابو میں نہیں، کسی کی زبان قابو میں نہیں، کسی کا ہاتھ قابو میں نہیں، کوئی مالی اعتبار سے گڑبڑ کرتا ہے، کوئی جو ہے سیکسول اعتبار سے گڑبڑ کرتا ہے، ہر ایک کے گناہ الگ ہیں، اور ہر آدمی ہر گناہ کا عادی بھی نہیں ہوتا، کسی نہ کسی ایک گناہ سے جو ہے جان جوجھ رہی ہوتی ہے. اس لیے ارادہ کر کے، سچی توبہ کر کے، اللہ تعالیٰ سے مانگ کر، اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے اس کا طریقہ معلوم کر کے انشاءاللہ بچیں گے تو اللہ تعالیٰ بچنا آسان فرما دیں گے. جب دنیا کے بڑے بڑے کام پلاننگ سے کرتے ہیں وہ کام پورے ہو جاتے ہیں، تو اگر گناہ سے بچ کر اور پلاننگ کر کے، گناہ سے بچنے کی پلاننگ کر کے بندہ زندگی گزارے گا تو کیوں نہیں بچے گا. مختصر دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے. ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. اللہ جی معاف کر دیجئے، 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 معاف کر دیجئے. میرے پیارے اللہ، یہ اتوار کا دن ہے، یہ چھٹیوں کا دن ہے، لوگوں کی موج مستیوں کا دن ہے. پیارے اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ چھٹی کا دن تھا، یہ گھومنے پھرنے بھی جا سکتے تھے، موج مستی کے لیے بھی جا سکتے تھے، شادی بیاہ میں بھی جا سکتے تھے، لیکن سارے تقاضوں کو دبا کر کہ اللہ یہ آپ سے محبت رکھتے ہیں، کہ اللہ یہ مجمع آپ سے محبت رکھتا ہے، یہ اللہ یہ درمیانی دن میں آپ کے گھر کو اس وقت بھرے ہوئے ہیں، یہ اللہ صبح سے 9-10 بجے سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اے میرے پیارے رب ان کے بیٹھنے کو قبول فرما. اللہ کسی کے ہاتھ تو آپ کو اٹھے ہوئے اچھے لگ رہے ہوں گے، اللہ کسی کا لرزتا ہوا دل تو آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا، کسی کے کانپتے ہوئے ہونٹ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے. میرے پیارے اللہ اسی کے تو پھر ہم سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما، سب کو نیکی اور تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن پیارے اللہ ہمارے 5 فٹ کے جسم میں 4 انگل کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، اور وہ ہے ہمارا ماتھا، وہ ہے ہماری پیشانی. اللہ جب سے ہوش سنبھالنا ہے آپ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا، آپ کے علاوہ یہ پیشانی کسی غیر کے سامنے نہیں جھکی، اور انشاءاللہ کبھی جھکے گی بھی نہیں. میرے پیارے رب اس پیشانی کی وفاداری کی تو پھر پورے جسم کی مغفرت فرما، پورے جسم کی مغفرت فرما، پورے جسم کی مغفرت فرما. میرے پیارے اللہ اس مجمع کے اندر کہ اللہ نہ جانے کتنے باپ ایسے ہیں، اور پردے میں جو خواتین بیٹھی ہیں، نہ جانے کتنی مائیں ایسی ہیں جن کے جوان جوان بچے اور بچیاں عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ اللہ نیک سارے رشتے نہیں مل رہے. اللہ عافیت کے ساتھ نیک سارے جوڑ بٹھا دیجئے، نیک سارے رشتے عطا فرما دیجئے، ساتھ سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما دیجئے، ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما دیجئے. کہ اللہ ان کی گود کو خوشیوں سے بھر دیجئے. کہ اللہ کتنے ایسے ہیں جن کا نکاح کیے ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن میاں بیوی میں آج تک موافقت اور محبت پیدا نہ ہو سکی، اللہ ان کے درمیان سچی محبت پیدا فرما. کتنے ایسے ہیں جن کا نکاح کیے ہوئے زمانہ گزر چکا، گود اولاد سے خالی ہے، اللہ نیک سال اولاد عطا فرما، بیٹے بھی عطا فرما اور بیٹی بھی عطا فرما. میرے پیارے اللہ کتنے بچے ایسے ہیں جو جوان ہوئے اور ماں باپ کے نافرمان نکل گئے، وہ بچے جو پھول جیسے تھے وہ جوان ہو کر کانٹے بن گئے، جو ماں باپ کی روح میں چبھ رہے ہیں، ماں باپ کے سکون میں اور دل میں چبھ رہے ہیں. میرے پیارے اللہ بچوں کو فرما بردار بنا دیجئے، بچوں کو نیکوکار بنا دیجئے اور اولاد کے دکھوں سے بچا لیجئے. اللہ وہ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ بچے جو حلال کماتے ہیں، 2 پیسے جمع کرتے ہیں، اور جب ایک اماؤنٹ جمع ہوتا ہے بوڑھے ماں باپ کو حج پر لے کر جاتے ہیں، انگلی پکڑ کر طواف کرواتے ہیں، سعی کرواتے ہیں، اور پھر 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں زوال آفتاب کے بعد بوڑھے ماں باپ کے سامنے یہ جوان بچہ قدموں میں گر جاتا ہے، کہتا امی پلیز مجھے معاف کر دو، ابا مجھے معاف کر دو، میں نے جوانی میں تمہیں کئی مرتبہ اونچی آواز سے مخاطب کیا، کئی مرتبہ گالی گلوچ بھی منہ سے نکالی، کئی مرتبہ میں نے نادانی میں ہاتھ بھی اٹھا دیا، ابا مجھے معاف کر دو، امی مجھے معاف کر دو. اگر آپ مجھے معاف نہیں کرو گے آج رحمت کا دریا بہے گا، لیکن حقوق العباد معاف نہ ہونے کی وجہ سے
اللہ بھی مجھے محروم کر دیں گے، امی مجھے معاف کر دو۔ بوڑھے ماں باپ روتے ہیں، بچے کے سر پہ ہاتھ پھراتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا ہم نے تو تمہیں کب سے معاف کر دیا، وہ تمہاری نادانی تھی، تمہاری وجہ سے تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم تمہیں معاف نہ کریں؟ بیٹا ہم نے تمہارے لیے جگہ جگہ پہ دعائیں کی ہیں، تمہیں معاف کر دیا۔ پھر وہ بچہ کھڑا ہو کر خیمے میں کسی کونے میں پھر پیارے اللہ آپ سے مناجات کرتا ہے۔ اللہ وہ بچہ کتنا خوش قسمت ہوتا ہے۔ میرے پیارے رب اس محفل میں بیٹھے ہوئے نوجوان بچوں کو بھی ایسا خوش قسمت بنا کر قبول فرما لیجئے، وہ اپنے ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو، کمزور ماں باپ کو وہ حج پر لے جائے، عمرے پر لے جائے اور وہاں جا کے ان کی خدمت کرے، ان کا دل خوش کرے۔ میرے پیارے اللہ بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، امید سے بڑھ کر بنا دیجئے۔ اللہ اس پوری بستی کو منار نور بنا کے قبول فرما۔ یا اللہ امت کے جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں دور فرما۔ یا اللہ اس ادارے کے اندر یا اللہ جو بچے بچیاں پڑھتی ہیں اللہ زندگیوں میں خیر و برکت مقدر فرما۔ یا اللہ ان کے دلوں کو، ان کے جذبات کو پاک فرما۔ یا اللہ تعلیمی میدان میں بچوں کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کی بنانے والے اور مسجد میں نماز پڑھنے والے اور جتنے اساتذہ اور ٹیچرز اور طلباء یہاں آتے ہیں اللہ سب کو شیر و شکر بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے سب کے دل کے اندر کچھ تمنائیں ہیں، کچھ مرادیں ہیں، کچھ ارادے ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ میرے پیارے رب سب کے دل آرزوؤں کو آپ واقف ہیں، سب کے دل کی دھڑکنوں سے آپ واقف ہیں، مرادوں اور ارادوں سے واقف ہیں۔ اللہ سب کو پورا کر دیجیے، اللہ سب کو پورا کر دیجیے، اللہ سب کو پورا کر دیجیے۔ اللہ کبھی بھی مخلوق کا محتاج نہ بنائیے، اللہ آپ اپنا محتاج بنا کے رکھیے، اپنے در سے وابستہ فرما کے رکھیے۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔